سورہ قصص آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون صدق الله العظيم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ میعاد ختم کر لی، موعودہ مدت ختم کر لی، تو پھر اپنے اہل کو لے کر وہ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے، اور راستے میں انہوں نے ایک طرف ایک آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ تو اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، تو وہاں سے میں کوئی جا کے خبر لاتا ہوں، یعنی راستے کی خبر، یا یہ ہے کہ کم از کم ایک انگارہ لے آؤں گا، تو پھر آپ لوگ پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گرم کر سکیں، تاپ سکیں گے۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، جب وہ وہاں پہ آئے تو آپ کو اس وادی کے ایک کنارے سے ایک مبارک خطے سے اور ایک مبارک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین، عالم خداوند، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو نیچے پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، اس جب دیکھا تو وہ لاٹھی پھینکتے ہی ایک سانپ بن گئی اور وہ چلنے لگا سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے کی طرف بھاگے، آپ نے ادھر دیکھا بھی نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آواز آئی موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ تو پورے امن میں ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو شکیڑو بغل کی طرف اور جب نکالو تو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈر کے اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے، ایسے کرو اور ہاتھ ڈالا کرو، اور یہ دو نشانیاں لے کر تم جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ بہت ہی نافرمان اور سرکش قوم بن گئی ہے۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا کہ یا رب میں نے تم کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گی اس کے بدلے میں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی جو ہارون ہے
وہ تو بات چیت میں بول چال میں مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، فَأَرْسِلُ مَن يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے بھی آپ میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ میری تائید کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ مدین کے ہاں انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ 8 سال یا 10 سال تم بکریاں چراؤ گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ اب یہ میعاد انہوں نے پوری کر لی۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے 8 سال لگائے یا 10 سال لگائے۔ تورات میں بھی یہ چیز مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے سال شیخ مدین کے ہاں لگائے، اس لیے ہم اس کو 8-10 ہی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ تورات میں ایک بات اضافی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپسی کے سفر میں اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، یعنی یہ جو اہل کہا گیا تو اس میں بیوی بھی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ کہا کہ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نار، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے اہل و عیال کو لے کر تو وادی طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ آنس نارا، انہوں نے ایک آگ دیکھی، یعنی ایک شعلہ دیکھا۔ تو پھر قال لأنفسوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر أو جزوة من النار لعلکم تصطلون۔ تو رات بھی ہے، اندھیرا ہے اور سردی بھی ہے، کہ صحراؤں میں رات کو سردی ہو جاتی ہے اور یہ سارا صحرائی علاقہ ہے۔ تو آپ نے بیوی سے کہا کہ آپ لوگ ادھر ٹھہریں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں ادھر جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی آدمی ہوں گے جنہوں نے آگ جلائی ہوگی تو میں راستے کی کوئی خبر لیتا ہوں کہ راستہ کس طرف کو ہے جدھر میں جانا چاہتا ہوں مصر واپس۔ تو یا کم از کم اگر راستے کا پتہ نہ چل سکا تو میں ایک انگار لے آؤں گا، جذبۃ من النار، یعنی ایک انگارہ لے آؤں گا، اور یہ اس لیے ہے لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں قرآن حکیم اس کو صلاح کہتا ہے۔ صلاح کا جو لفظ ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے، جس کا مفہوم اصل میں گرم رکھنا اور تاپنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی لحاظ سے جب روح مر جاتی ہے تو وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ محاورتاً یعنی مرنے والے کو ٹھنڈا کہتے ہیں، تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ اسی طرح روح بھی جب مر جاتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس کو گرم رکھنے کے لیے جو آگ ہے وہ صلاح ہے، اس کو گرم رکھنے کے لیے اس کا مفہوم گرم کرنا، تاپنا ہے۔ جب ہم آگ کے آگے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اب تو ایئر کنڈیشن آگے دور لگے ہیٹر ہوتے ہیں، وہ ہوا پھینکتے ہیں گرم، تو اور طریقہ ہو گیا۔ لیکن پہلے جب یہ گیس وغیرہ یہ نہیں تھی تو ہم چولہے میں لکڑیاں جلاتے تھے اور ایسے اس کے پاس باہر سے آتے تھے، خاص طور پہ کچے مکانوں سے برف پھینک کے نیچے، تو ہاتھ گرم کرتے تھے۔ یہ تستلون ہے، یہ گرم کرنا ہے، اور یہی روح کے گرمانے کے لیے بھی ہے، اس کے لیے صلاح ہے، اس کو گرم رکھنے کے لیے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہ بات آئی کہ یہ جو کتاب ہے یہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اتاری زندہ لوگوں کے لیے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں زندہ لوگوں کو، یعنی جن کے اندر گرمائش کی، جن کی روحوں میں گرم رہنے کی، زندہ رہنے کی صلاحیت ہے، وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یہ بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ زندگی کے جو آثار ہیں وہ نماز سے بڑھتے ہیں، نماز میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اس گرمائش سے ملتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ تستلون فلما اتاها
جب وہ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ آگ دیکھی تھی اس جگہ پہ، نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر، اب یہ اس جگہ کی جو پاکیزگی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو نزول جلوہ ہے وہ یہ بات، یعنی یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ایسی کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جو ناپاک ہو، جہاں پہ شیطان پلید جو ہیں وہ دور اندازی کر سکتے ہوں، وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہوں، نہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو چیز وہ نظر آئی، یعنی جو آپ کو آگ نظر آئی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو صاعقہ طور ہے، یعنی وہ تو جلوہ تھا جو اللہ نے ڈالا اس کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آگ کا لپکتا ہوا ایک شعلہ نظر آیا۔ یعنی صاعقہ طور جو ایک اردو زبان میں ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو بتاؤں، شاید یاد آ جائے مجھے، وہ جو جنگ عظیم میں ترکی کا ایک شہر ہے ادرنا، وہاں پہ محاصرہ ہوا تھا، تو پھر شہر کے اندر تو بہت ہی زیادہ بھوک پھیل گئی، تو جو متحدہ افواج تھی برٹش، جن میں خاص طور پہ انڈین بھی تھے، تو میں نے تو ایک ایسے آدمی سے ملاقات بھی کی ہوئی ہے جو وہاں پہ ادرنا کے اندر محصور تھا، تو ان لوگوں نے بڑی مصیبت دیکھی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چوہے کھائے، ہم نے جو چیز ملتی دکھائی، حتیٰ کہ اپنے چپل بھی ابال کے کھائے۔ تو پھر جو لشکر کا امیر تھا اس نے کہا کہ جو بھی اندر شہر کے اندر آباد ہیں یہود و نصارہ لوٹ لو، لیکن شہر کے مفتی کو پتہ چل گیا، تو وہ تو ذمہ تھی، وہ تو ٹیکس دیتے تھے، یعنی وہ جو جزیہ ہے وہ ادا کرتے تھے، تو اس نے، وہ علامہ اقبال نے کہا کہ جب سنی مفتی شہر نے یہ بات، گرما کے مثل صاعقہ طور ہو گیا، وہاں سے مجھے یہ یاد آیا، صاعقہ طور ہو گیا، ذمی کا بال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ تو وہ صاعقہ طور ہے جو اللہ جل جلالہ نے یعنی اپنا جو جلوہ کیا، وہاں پہ اس مقام کی جو برکت ہے، جو اس کی پاکیزگی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قنوتی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، ایک مبارک خطہ میں وہ واقعہ ہے۔ من الشجر، تو وہاں پہ ایک درخت تھا جس سے آواز ہے، اور آواز کیا تھی؟ اب آواز، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا موسیٰ تم تو آگ لینے کے لیے آئے ہو، لیکن یہاں پہ تو لینا ہے اللہ رب العالمین۔ سورہ نمل میں یہی واقعہ بیان کیا گیا، تو کہا انی انا اللہ العزیز الحکیم، یہاں پہ کہا رب العالمین، اصل میں وہ جو عزیز الحکیم ہے سورہ نمل کا، میرے خیال میں آیت نمبر 8 ہوگی، شروع میں ہے، وہ اسی رب العالمین کے مضمرات میں سے ہے، اس لیے کہ رب العالمین کے مضمرات بہت وسیع ہیں۔ اب رب العالمین ہے، وہ جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کی پروردگاری کا، اس کی رب العالمینی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان کے اوپر غالب بھی ہو، جو ان کو رزق دیتا ہے وہ ان کے اوپر غالب بھی ہو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے، لیکن وہ کچھ آزادیاں اس نے دے رکھی ہیں، اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آزادیاں ان کو چاہیے۔ تو وہاں پہ کہا عزیز الحکیم، انی انا اللہ العزیز الحکیم، یہاں پہ کہا رب العالمین، تو وہ عزیز الحکیم جو ہے وہ اسی رب العالمین کی مضمرات میں سے ایک چیز ہے۔ وَأَنَّ الْقِيَ عَصَاكَ، اور پھر دوسرا حکم ہوا کہ اپنا عصا نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ، جب دیکھا تو وہ سانپ کی طرح چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سانپ کو دیکھ کے گھبرا گئے،
ویسے بھی اس چیز کی دہشت ہوتی ہے، سانپ ہو، کتا حملہ آور ہو جائے، شیر سامنے سے نظر آ جائے، تو ان چیزوں کی دہشت ہے، تو آدمی یعنی اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور اس خوف کی وجہ سے مڑ کے دیکھا تک نہیں کہ کیا ہے، لم يعقب، مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو آواز آئی کہ لا تخف یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، اندیشہ نہیں کرو، یہ فکر نہیں کرو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے اندر یہ بات خود بخود مثمر ہے کہ یہ تو تمہارے دشمنوں کے لیے، یہ تو تمہارے پاس ہتھیار ہے، جس کام کے لیے ہم تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ہتھیار، 2 ہتھیار، 3 ہتھیار لازمی طور پہ پہلے چاہیے۔ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اس سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، آمنین اور اسی امن سے ہے، یعنی تم بالکل محفوظ ہو، سیکیور ہو، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں، اس سے خطرہ تمہارے دشمنوں کو ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، دوسرا حکم ہوا کہ اسلک یدک فی جیبک، ہم تو اس کو جیب کہتے ہیں، تو وہ اصل میں ابتدائی وہاں سے ہی ہوا، یعنی اس حصے کو بغل کو جیب کہتے ہیں، جیبک اپنے ہاتھ کو یہاں پہ داخل کرو، اور آگے ہدایت آئی کہ جیسے آدمی خوف سے سکیڑ لیتا ہے اپنے آپ کو، ایسے کر کے تخرج بیضاء من غیر سوء، جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا ہوگا، بیضاء چمکتا ہوا ہوگا، من غیر سوء، لیکن ایک سفیدی اور چمک وہ ہوتی ہے جو بیماری کی وجہ سے، جو پھلجڑی جو برس ہوتا ہے، جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں کسی کو، تو وہ تو بیماری ہے، اور اس بیماری کو یعنی یوں کہیں کہ ایک لاعلاج قسم کی بیماری ہے۔ اب آ کے بالکل اس یعنی صدی کی شروع میں، جب پچھلی صدی کے آخر میں ایک دوائی انڈیا والوں نے ڈیولپ کی ہے کہ جو علاج تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو برائی نظر آتی ہے کہ کوئی حصہ سفید ہے، کوئی بیچ میں کالا ہے، کوئی کس طرح رنگدار ہے، تو وہ سارے کا سارا سفید ہو جاتا ہے اس دوائی سے، کم از کم ایک چیز تو دور ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور یہ وہ بیماری ہے یعنی چند بیماریوں میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذب والجذام، یا اللہ میں برس سے اور کوڑ سے، کوڑ کیا ہے؟ ڈیپ ایکزیما، یعنی آدمی کے وجود کا وہ جو مسل ہے، ٹیشو ہے، وہ ٹیشو جو ہے اس میں ڈیکے آ جاتی ہے، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے خراب، جب کوئی نس بند ہو جاتی ہے اور خون نہیں پہنچتا کسی جگہ کو، وہ جگہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اب وہ ڈیڈ ہونے کے بعد اس کے اندر ایک پوائزن پیدا ہوتا ہے، زہر پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گینگرین، اور اگر اس کو فوری نہ کاٹا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے اس جگہ کو دور کر کے، تو وہ سارے وجود میں پھیل جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے گینگرین سے۔ تو اس قسم کی بیماریوں سے اور اس برس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی جب بھی اس معجزے کا ذکر آیا، ساتھ میں آیا من غیر سوء، اس لیے کہ تورات والوں نے اس میں تحریف کر کے اس کو بنا دیا تھا کہ ان کو تو برس ہو گیا تھا، ہاتھ کے اوپر داغ تھا، تو قرآن پاک نے تشریح کی، ہر جگہ پہ کہا من غیر سوء، اس میں برائی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی یہ جو طریقہ ہے ہاتھ والا، یہ اس طرح کرو گے کہ اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو گے، من الرحم، جیسے ڈر کے آدمی کر دیتا ہے، ڈر کے خود بخود آدمی سکڑ جاتا ہے، ایسے کرو گے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اب وہ مقصد بتایا کہ یہ سارا کچھ تمہیں یہ کس لیے دیا جا رہا ہے، کہ یہ 2 تمہارے پاس ہتھیار ہیں، اللہ کی طرف سے یہ 2 دلیلیں ہیں تمہیں اللہ کا رسول ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کروں، کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سانپ بن گیا تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں،
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی ایسے نبی یا رسول بننے کی کوئی خواہش، کوئی منصوبہ، کوئی اسکیم تھی ہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو یہ رسالت دی جا رہی ہے۔ اور وہ چیز جس کو یہود، جس کو ان فرعون اور اس کے آل کے خلاف، ان کے سرداروں کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا وہ معجزہ ہے، اسی کو انہوں نے کہا فرعون اور اس کے لوگوں نے یہ جادو ہے۔ حالانکہ وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ فرعون کے مملکت میں، اس مصر میں جو جادوگر تھے، ان کا کمال جو عروج تھا جادو کا، جو سب سے بڑا جادو تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتے، سانپ کی طرح وہ حرکت کرنی شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ کچھ کرنے کے لیے، یہ جنتر منتر حاصل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کتنی ریاضتیں کرتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو چیز دی گئی وہ تو اتنی اچانک دی گئی کہ وہ ڈر گئی، پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت اور رسالت کے وقت کے ابتدائی مشاہدات ہیں وہ بالکل اس طرح کے، یعنی آپ بھی بالکل گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زمانہ دراز سے غار ہرا میں بیٹھتا ہوں، یہ آج کون آ گیا جو مجھے اس طرح پکڑ کے جو جوڑ رہا ہے اور بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ تو آپ تو صرف اسی طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسالت، نبوت جو ہے یہ کسی کے مانگے سے نہیں آتی، یہ کسی کی محنت سے نہیں آتی، یہ کسی کی دعاؤں سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ وہ بھی چیز ہے، یہ عطا کی جاتی ہے، یہ مانگ کے نہیں دی جاتی، یہ محنت سے نہیں دی جاتی۔ کہا کہ یہ تمہارے پاس دو سندیں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ۔ انبیاء اور رسولوں کے جو واقعات ہیں ان میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے معجزہ دیا، بعد میں روانہ کی۔ باقی سب کو معجزے جو ہیں جو عطا کیے گئے وہ نبوت و رسالت کے بعد، دعوت کے کام کے، انذار و تبشیر کے کام کے آغاز کے بعد، اور مطالبے، قوموں کے مطالبے کے اوپر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد تھے، اس قوم کے کہ جس کا محلات کے نزدیک جانا بھی منع تھا، یعنی وہ لوگ تو بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی ضرورت کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے ان محلات کی طرف جو فرعون اور اس کے سرداروں کے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے مسلح کیا گیا۔ جب انہوں نے ایک دو دفعہ اس کا مظاہرہ کیا تو وہ جو دربان، جو روکنے والے، جو دوسرے تیسرے تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ڈنڈے کو دیکھ کے گھبرا جاتے تھے کہ یہ تو پھر پھینکے گا، اور وہ اتنا خوفناک قسم کا، یعنی جس کے لیے سورۃ طٰہٰ میں کہا حیۃ تسعیٰ، کہ بڑے صاحب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حیہ، لیکن وہ چلتے آہستہ ہیں، اس لیے زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا اس سے۔ لیکن جو چھوٹے سانپ ہیں وہ تیز جاتے ہیں، زیادہ خوفناک ہوتا۔ اب یہ بڑا بھی ہے اور تیز بھی ہے، حیۃ، بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے، تسعیٰ، جو بھاگ رہا۔ تو اب اس قسم کی چیز جب وہ دربانوں نے اور دوسرے سیکیورٹی کے لوگوں نے دیکھی ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون تک جانا، ان سرداروں تک جانا اور بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہ اسلحہ پہلے اس لیے دیا گیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کہا میں تمہیں اس لیے وہاں بھیج رہے ہیں کہ وہ سرکش ہو گئے ہیں، وہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بات کا اندیشہ ہے، وہ یہ کہ میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا۔ یہاں وہ جو مکہ مارنے والا واقعہ ہے، جو جھگڑا ہو رہا تھا جس کا تذکرہ سورہ نمل میں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حمایت میں اس قبطی کو مکہ مارا۔ یہودی روایات کے مطابق وہ تو فرعون کا باورچی تھا، تو جب وہ غائب ہوا
تو فوراً ہی تلاش شروع ہو گئی کہ وہ کدھر گیا. وہ تھا بھی قبطیوں میں سے، فرعون قبطی خاندان کا تھا. تو پھر وہ ظاہر ہے اس قسم کا جرم ہے کہ جس کی وہاں پہ سزا باقاعدہ قصاص کی سزا تھی. یعنی حکومتیں چل رہی ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ 16 بادشاہ تھا یہ فرعون اپنے خاندان کا. تو اتنا لمبا عرصہ جو حکومت چلی، اتنی مضبوط حکومت چلی، تو وہ اس قسم کے انصاف کے بغیر تو نہیں ہوتا. یعنی جہاں پہ ظلم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ مملکت جو ہے وہ کفر سے باقی رہ جاتی ہے. کافر ہو کوئی بات نہیں، لیکن ظلم سے باقی نہیں رہتی. ظلم جو ہے یہ اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو ظلم کیا ہے؟ عدل کا نہ ہونا. تو وہاں فرعون کے ہاں یہ عدل موجود تھا، اس لیے روزانہ قتل نہیں ہوتے تھے. وہاں کہا میں نے تو ان کا آدمی قتل کیا، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے اس کے بدلے میں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي أَن يُكَذِّبُونِ فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بات کہی کہ مجھے دوسری چیز یہ چاہیے کہ میرے پاس میرا بھائی ہارون، حضرت ہارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں. اب دیکھیں اس زمانے میں پرنٹنگ نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، قلم دوات نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ بات بھی کہنی ہے، جو بھی کرنا ہے اپنے معافی ضمیر کو بیان کیا وہ زبان سے ہے. اس لیے جو تقریر ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی تحریر کے مقابلے میں. تقریر کی بہت اہمیت تھی. یعنی آدمی وہ چاہیے لوگوں میں بات کرنے کے لیے جو فصیح اللسان ہو، جس کی زبان کو سن کے جو بات کر رہا ہو تو وہ اس لہجے میں اس طریقے سے ایسی زبان استعمال کرے کہ جس کو سن کے کوئی متاثر بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس کمزوری کا احساس تھا کہ میں فصیح اللسان نہیں ہوں، جبکہ میرا بھائی وہ اپنے معافی ضمیر کو بہت اچھے طریقے پہ بیان کرتا ہے. اب اس میں کسی جگہ سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. یہ اس لیے کہ اتنے جلیل القدر رسول ہیں، اور لکنت کسی کی زبان میں ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو بھی سنتا ہے وہ ٹھٹھے مخول کرتا ہے. ہمارے مشاہدے میں، آپ کے مشاہدے میں روزانہ آتا ہے جو لکنت والے بات کرتے ہیں تو سننے بھی تو پھر بھی وہ اس کو یعنی مزاق کی غرض سے اس کے جو لفظ ہیں ان کو محفوظ رکھتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اس لیے وہ لکنت نہیں تھی، وہ زبان کے اندر جو تاثیر ہے، جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو تقریر کا فن ہے، وہ ان کے پاس اتنا نہیں تھا جتنا حضرت ہارون کے پاس تھا. اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس ہارون کو، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے. یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، یعنی جو میں کہوں گا. رسول یہ ہے، وہ نبی ہے، رسول یہ ہے. وہ یصدقنی یعنی یؤیدنی، وہ میری تائید کرے گا، وہ کہے گا یہ ٹھیک کہتا ہے اور اس کے لیے وہ دلیل دے گا. یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ جب میں اکیلے میں، اگر میں اکیلا ہوا میں نے بات کی تو وہ میری بات کو سننے کے بجائے الٹا مذاق کریں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مجھے جھٹا دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نبی رسول ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد